میرے اپنے سر تھے جو بیکوم میں جس اکیڈمی میں پڑھتی تھی وہاں پر اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادیوں کے بھی میں نے کچھ واقعات سنے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی۔ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ باتیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کے قریب آنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور ان کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب جھجک ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو میرڈ ہوتے ہیں، جو بچوں والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا انہوں نے فیس بک پہ سٹیٹس لگایا ہوتا ہے جی سنگل کا چکی ہوتی ہے، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، ملنا، ملاقاتیں کرنا، یہ سب ان کی عادت فطرت بن چکی ہوتی ہے۔ وہ صرف لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں۔ ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی کسر نہ جھکنے دینا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ دل توڑوا بیٹھتی ہیں اپنا، عزت گوا بیٹھتی ہیں اپنی۔ تو یہ میری بیٹی مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی سیریس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہے اور تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جیسا کہ آج کل آپ سن رہے ہیں پنجاب کالج کا واقعہ، تو میں اس پر تو بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اور ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا اس بارے میں، اور میں اس پر تو اپنی رائے نہیں دے رہی، لیکن کیونکہ یہ ٹاپک میرے سامنے آیا جس طرح، تو مجھے لگا کہ مجھے بھی اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے۔ میں صرف آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں، جو میں نے خود وٹنس کی ہیں۔ میں بس ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ ایشوز ہیں جن پر بات ہونی چاہیے میرے حساب سے، تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ موسٹلی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جیسے کہ اسکولز ہیں، کالجز ہیں یا اکیڈمیز ہیں جہاں پر لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک چیز تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں بھی کو ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں کچھ اس طرح سے دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ان کی کیا کہنا چاہیے، آئی تھنک ان کی افیئرز بھی سامنے آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں اور جہاں انہیں اتنی آزادی مل رہی ہوتی ہے، تو جب انہیں اتنی آزادی مل رہی ہوتی ہے اور وہ کو ایجوکیشن میں ہوتے ہیں تو یہ نارمل سی بات ان کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بھی افیئرز ہوتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ اب یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ صرف یہ میں نے لازمی نہیں ہے کہ جو افیئرز ہوں ان کا غلط ہی انجام ہو، کچھ کا انجام شادی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور موسٹلی لڑکیوں کے ذہن میں یہی سوچ ہوتی ہے اور یہی ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ میری شادی تک پہنچے گا ان کا جو بھی چل رہا ہے۔ ہر دفعہ نہیں ہوتا، میں نے کچھ کیسز ایسے سنے ہیں کہ جن میں اسٹوڈنٹ کی اپنے ٹیچر کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں، یعنی جو سر ہوتے ہیں میری اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادیوں کے بھی میں نے کچھ واقعات سنے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی، لیکن ان کا سینیریو کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک کیس تو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی یاسر شامی کی آئی تھنک ویڈیو تھی یا پتہ نہیں کس کی تھی، جس میں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے سر سے شادی کی تھی، اور آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں، جیسے کہ میرے ہسبینڈ کے جو کزن ہیں انہوں نے، وہ ٹیچر تھے اور انہوں نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کی ہے، تو یہ بھی میں نے سنا۔ پھر اس کے علاوہ ایک کیس میں جب اکیڈمی میں پڑھتی تھی، آئی کام کر رہی تھی، تب میں نے سنا تھا کہ ایک سر ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کی تھی۔ تو یہ 2-3 واقعات اس طرح سے میں نے سنے۔ اس کے بعد ایک کیس جو میرے سامنے ہوا جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، جس میں کہ
میرے اپنے سر تھے جو بی کام میں جس اکیڈمی میں پڑھتی تھی وہاں پر، اور وہ ذرا پینڈو ٹائپ کے سر تھے، اور ان کی شکل صورت یا ان کی آواز جو تھی وہ اتنی کوئی خاص نہیں تھی، کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی لڑکی ان سے امپریس ہو جائے یا ان کے ساتھ کوئی کسی لڑکی کی سیٹنگ ہو جائے. تو اس طرح کے وہ دیکھنے میں یا ان کی آواز ایسی نہیں تھی، ان کا ایون نام بھی لڑکیوں والا تھا، اور وہ تھوڑے سے پینڈو لگتے تھے. لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ آئی تھنک سی اے اور سم تھنگ کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے یا کچھ کر بھی رہے تھے آگے پڑھائی. تو اور وہ ہمیں ٹیکس پڑھاتے تھے اور پیسوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. تو وہ ہماری اکیڈمی میں ہمارے سر تھے، اور اس وقت ہماری جو کلاس تھی اس میں کوئی 12-15 لڑکیاں تھیں. تو ان 12-15 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی. اب وہ کیسے ہوئی اس کا بھی میں آپ کو ذرا تفصیلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ جو تھے نا سر، وہ پڑھ لکھ چکے تھے، تعلیم ان کی تقریباً مکمل ہی سمجھیں، اور وہ جاب بھی کر رہے تھے اور ان کے پاس پیسے اچھے خاصے تھے اس وقت. تو اب ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، مطلب کافی ایج لگتی تھی ان کی دیکھنے میں، اور اب ان کی شادی کا وقت تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اکیڈمی آ گئے، کیونکہ انہیں لو میرج کا شوق تھا، انہیں ایک کم عمر خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، پڑھی لکھی بھی ہو جو. تو وہ بی کام کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. خیر وہ ٹیکس کی ہمیں کلاس دیتے تھے، ہمیں ٹیکسیشن پڑھاتے تھے، اور وہاں پہ ہماری ایک کلاس فیلو تھی جو کہ شوق چنچل سی تھی، بڑی وہ پرومیننٹ تھی کلاس میں، اور خوبصورت بھی تھی ماشاءاللہ، اور پڑھنے میں بھی اچھی تھی. وہ خود بھی کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی. تو وہ سر جو تھے انہوں نے مطلب پہلے تو کہہ لیں کہ سروے کیا پوری کلاس کا کہ انہیں کس لڑکی کے پیچھے جانا چاہیے. خیر انہیں وہ لڑکی پسند آئی اور وہ اس کے گھر تک پہنچ گئے. یعنی پہلے ظاہری سی بات ہے کہ وہ لڑکی سے ہی بات کی ہوگی انہوں نے کسی بھی طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کال کر کے کی ہو، میسج کر کے کی ہو، یا فیس بک پہ کی ہو، آئی ڈونٹ نو کس طرح سے کی. لیکن پھر انہوں نے اس کو شادی کا ہی پرپوزل دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکیاں آج کل جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کماتا کتنا ہے، گھر اس کا اچھا ہے یا نہیں. خیر وہ تو کسی دوسرے شہر میں ان کی فیملی رہتی تھی، وہ یہاں کسی اپنے ریلیٹیو کے گھر میں رہتے تھے، پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنا گھر بھی خرید سکتے تھے اور اس لڑکی کو الگ بھی رکھ سکتے تھے. خیر تو جب لڑکی کو لگا کہ یہ سوٹیبل رشتہ ہے تو اس نے obviously ان کو گرین سگنل دیا، اور وہ خیر اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کی والدہ سے بات کی کہ میں رشتہ چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اپنی ساری انہوں نے جو بھی ان کی تھی تعلیم، ان کی جاب، وہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا. اب ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ہسبینڈ سے بات کروں گی تو آپ کو ان سے پوچھ کر بتاؤں گی. خیر پھر وہ بات کر کے آ گئے ان کی والدہ سے اکیلے ہی، اور اس کے بعد ان کی جو والدہ تھی لڑکی کی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور وہ انہیں مناسب لگا رشتہ. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رشتہ بھیج دو. اب انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلوایا جو دوسرے شہر میں رہتے تھے. اب مجھے نہیں یاد کہ کہاں رہتے تھے، کوئی گاؤں میں رہتے تھے یا شہر، گاؤں میں تو نہیں خیر لیکن کوئی چھوٹے شہر میں رہتے تھے وہ. تو وہ لاہور آئے اور پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی سی گرینڈ سی منگنی کی، اور یہ بات اکیڈمی میں کسی کو بھی نہیں پتا تھی، صرف شاید اس لڑکی کی فرینڈ کو پتا تھی اور اس نے نہیں بتائی، یا کوئی ایک آدھ اور اسٹوڈنٹ تھا جو ان کا ریلیٹیو تھا شاید اس کو پتا تھی. لیکن یہ بات پورے اکیڈمی میں نہیں کسی کو پتا تھی. میں وہاں پڑھتی تھی، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ سر کا اور اس جو ہماری کلاس فیلو ہے اس کی منگنی ہوئی ہے. تو خیر پتہ ہی نہیں چلا. پھر اس کے بعد ان کی کچھ ٹائم بعد لڑکی کا جو ہے وہ بی کام کمپلیٹ ہو گیا، اور سر بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور اپنی جو ہے وہ پوسٹ پر تھے، اور پھر ان کی شادی ہو گئی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سر تھے نا وہ تو آئے ہی شادی کی نیت سے تھے. ان کا تو مطلب وہ لڑکی ہی دیکھنے آئے تھے، اپنی پسند کی لڑکی انہیں چاہیے تھی اور وہ لو میرج کرنا چاہتے تھے. انہیں لگتا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں ایسی لڑکی مجھے ملنا مشکل ہے، یا ارینج میرج میں مجھے ایسی لڑکی نہیں ملے گی جیسی مجھے چاہیے. تو وہ اکیڈمی آئے اور انہوں نے یہ سارا اس طرح سے پروسیس کیا اور شادی ہو گئی. خیر یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے، اکیڈمی جو ہوتے ہیں نا وہ خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ ساتھ ساتھ اکیڈمی کھول لیتے ہیں یا وہ کسی کی اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں ینگ لڑکیوں کو. تو ہمارے تو جیسے کہ مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ میل ٹیچر سے پڑھیں, اور یہ بالکل صحیح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی منطق ہے, کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو ہمیں اس مصلحت کی اویئرنیس اس وقت شاید نہیں ہوتی, پر پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو میل ٹیچر سے نہ پڑھوائیں اکیڈمی کے تھرو یا کسی بھی ایسے ادارے میں جہاں پر میل ٹیچرز پڑھاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, اب دیکھیں جب لڑکیاں اس طرح ینگ لڑکوں سے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے, ہوتا کیا ہے لڑکیاں کیا چاہتی ہیں, لڑکیاں تو یہی چاہتی ہیں کہ ان کے اچھی جگہ پر رشتے ہو جائیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہماری فیملی میں ہے پڑھے لکھے لڑکے نہیں ہیں ہماری فیملی میں, یا اچھے رشتے موجود نہیں ہیں. آج کل اچھے رشتے ملنا ویسے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کو اور ان کی والداؤں کو خاص طور پر یہ بہت ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اچھا رشتہ ملے گا تو ہم کر دیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر کوئی پسند آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اب جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں اس طرح کے ینگ لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی خود, وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے. انہیں پتا ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھنا ہے, ابھی بہت زیادہ ہمیں اسٹرگل کرنی ہے, ہمیں اپنا کریئر بنانا ہے, اچھا خاصا ٹائم ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور اتنے ٹائم تک وہ صرف ٹائم پاس ہی کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا شادی کا یا کسی ایسے ریلیشن شپ کا جس میں وہ اپنے فیملیز کو انوالو کر سکیں. اور جب تک فیملیز انوالو نہ ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اب جیسے میں نے آپ کو اپنے سر کا بتایا واقعہ, انہوں نے ڈائریکٹ جا کر لڑکی کی ماں سے بات کی تھی اور پھر اپنے فیملی کو بلایا اور منگنی کر لی, اور جلد ہی شادی بھی ہو گئی ان کی, کیونکہ وہ سیریس تھے, وہ شادی کے لیے ہی آئے تھے. ان کا کریئر جو تھا وہ بن چکا تھا, ان کی ایج اب شادی کی ہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ہماری لڑکیاں جو ہے نا وہ یہ بات سمجھتی نہیں ہے, وہ ان چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں پہلے انٹرسٹ شو کرواتے ہیں, اور لازمی نہیں ہے کہ صرف لڑکے ہی انٹرسٹ شو کروائیں, جو اسٹوڈینٹس ہوتی ہیں نا آج کل کی وہ بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جو خود کسی میل ٹیچر پر اپنا انٹرسٹ شو کرتی ہیں, اور اس طرح سے پھر کچھ ایسے سگنلز دیتی ہیں لڑکیاں یا لڑکے, دونوں طرف سے ہو سکتا ہے یہ, اور پھر اس سگنلز کے بعد وہ انٹرسٹ اپنا شو کروا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی, اب آج کل تو سب کے پاس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موبائل فون ہے, ایکسیس بڑی ایزی ہے, تو ان کی آپس میں باتیں بھی ہوتی ہیں. صرف اکیڈمی میں ہی نہیں ہوتی یا اسکول میں یا کالج میں جہاں بھی جس بھی ادارے میں وہ ہے وہاں ہی نہیں ہوتی, گھر آنے کے بعد بھی فون پر چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے ان کی, فون پر باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باہر پھر وہ آپس میں وہ ملنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اب صرف دیکھیں باتوں تک نہیں رہتا, پہلے آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ باتیں, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کے قریب آنا بھی شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. اور جب جھجک ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں, پھر انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور پھر اس کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے. لڑکیوں کو اپنی عزت خراب نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں. اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا یہ لڑکی کی ہی ذمہ داری ہے, چاہے باہر کوئی کتنا ہی آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہو, کتنی ہی آپ کو محبت کے دعوے کر رہا ہو, کتنا ہی آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ شو کروا رہا ہو, آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. بہت سارے ٹیچرز, میں خود آپ کو آنکھوں دیکھے حالات آپ سے شیئر کر رہی ہوں, بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو میرڈ ہوتے ہیں, جو بچوں والے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا انہوں نے فیس بک پہ اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے جی سنگل کا, اور وہ سنگل بنے پھر رہے ہوتے ہیں, خود کو انہوں نے خوب ٹپ ٹاپ کیا ہوتا ہے, ہینڈسم لڑکے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں, وہ سمجھ ہی نہیں پاتی, وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں. ان کا شادی تو ان کی ہو چکی ہوتی ہے, بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں, انہیں شادی نہیں کرنی ہوتی, صرف ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, ملنا, ملاقاتیں کرنا, یہ سب ان کی عادت فطرت بن چکی ہوتی ہے. وہ صرف لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں, ان سے شادی نہیں کرتے ہوتے ہیں. ہر کلاس میں ان کی کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتی ہے,
جس کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور ایک لازمی نہیں کہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ہر سیکشن میں، ہر کلاس میں، اور ہر سال چینج ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک یہی سب چل رہا ہے آج کل. اور جو اسکول کی لڑکیاں ہوتی ہیں، 9-10 کی ہوتی ہیں، تو ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. ان کا بس ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے، لو میرجز کا. اور بس وہ پھر کوئی بھی ذرا سی امپورٹنس دے یا اسپیشل فیل کروائے، وہ اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. لڑکیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کبھی بھی اگر کوئی انٹرسٹ شو کر بھی رہا ہے نا آپ میں، تو آپ بڑے عقل مندی سے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیجیے. آپ خاص طور پر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ میں انٹرسٹ ہے نہیں جتنا وہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت لے کر گھر سے نکلتی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی کا سر نہ جھکنے دینا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا. وہ آپ پر بڑا بھروسہ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں. کتنا ہی بھروسہ ہوگا آپ کے پیرنٹس کو جو آپ کو ایک میل ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. انہیں کیونکہ پورا اعتماد ہے اپنی بیٹی پر، اور ان کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی. تو آپ اس بات کا مان رکھیں، اپنے ماں باپ کے مان کو مت توڑیں. کوئی ایسا آپ کام نہ کریں کہ ان کا سر جھکے. یہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے شادیاں نہیں کرنی ہوتی، ٹائم پاس کر ہوتے. جو پہلے تو وہ یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، فیملیز کو انوالو بھی کر لیں گے، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی تو ہی میرے گھر والے میری شادی کے بارے میں سوچیں گے، اور یہ اور وہ، اور میرے سے رابطے میں رہو. اور اس طرح سے وہ اپنی باتوں میں لے لیتے ہیں لڑکیوں کو. لیکن ان کا مطلب ان کا ہرگز شادی کرنا نہیں ہوتا. تو جو کیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں جن میں ٹیچر نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کی، وہ ان کی پرسنٹیج بہت ہی کم ہے. زیادہ تر صرف ٹائم پاس ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی شادی والا سین ہو کسی کا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے کوئی 1 یا 2% میرجز ہوتی ہیں. ادروائز وہ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے، صرف لڑکیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں لڑکے، اور کچھ نہیں. اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ والدین کو چاہیے کہ ایسے اداروں میں اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجیں جن میں میل ٹیچرز پڑھاتے ہیں. کو ایجوکیشن تو چلیں آپ بہت سارے لوگ نہیں رکھواتے بچوں کے، اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھاتے، لیکن یہ میل ٹیچرز نے بھی بڑا گند ڈالا ہوا ہے تعلیمی اداروں میں. تو اس پر بھی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری لڑکیوں کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ ایسے کسی کی باتوں میں نہ آئیں. اپنا نقصان صرف آپ کا ہوگا، اس لڑکے کا تو کچھ بھی نہیں جاتا. وہ اینڈ میں کیا کرتا ہے؟ وہ بلیم گیم کرتا ہے. بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے اینڈ میں. وہ کہتا ہے کہ تم ایسی تھیں تو تم آئی نا میرے پیچھے، ورنہ اگر تم اچھی ہوتی تو تم آتی ہی نہیں، تم میری باتوں میں ہی نہ آتی، تم میرے بلانے پہ نہ آتی، تمہاری غلطی ہے، تم نے کیوں بھروسہ کیا. وہ اس طرح سے آپ پہ ہی بعد میں ڈال دے گا. اور بہت ساری لڑکیاں اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں، اتنی ایموشنل ہوتی ہیں کہ وہ دل توڑوا بیٹھتی ہیں اپنا، عزت گوا بیٹھتی ہیں اپنی، اور زمانے سے بھی وہ ذلیل ہوتی ہیں، اور پھر ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس کو سر پہ سوار کر لیتی ہیں، وہ پھر زندگی میں کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کر پاتی. تو یہ میری بیٹی مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہی، میرے بالکل بار بار سامنے آ رہی ہے کیمرے کے، تو میں اس کو روک رہی ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں. خیر، میں کافی ہی سیریس ٹاپک پر بات کر رہی تھی. میرا میسج آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا. مجھے آپ کالج کا جو یہ واقعہ سامنے آیا تو مجھے لگا کہ مجھے اس ٹاپک پر بھی بات کرنی چاہیے. اس کے بارے میں تو میں کوئی خاص بات نہیں کر سکتی، میں اتنی مجھے نالج نہیں ہے اس پر کہ کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا. اب جیسی بھی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ان کو کلک کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے ایسا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. آپ مجھ سے بہتر اس بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن جو میں جانتی تھی اور جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی. اور بس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے، کام آئے ان کے یہ ویڈیو. اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہو سکے. اور مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.